السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا نیا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ اور میرے نبی کے غلاموں، میرے بندوں، میری توحید کی پرستاروں، مجھ خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والوں، میرے دروازے پہ دستک دینے والوں، مجھے حاجت روا سمجھنے والوں، مجھے مشکل کشا ماننے والوں، آؤ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو شب قدر کی ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، ایک رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا؟ وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے! صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے بدلے میں آواز آتی ہے، اور سے عظیم کے اٹھانے والے فرشتوں اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو ایک بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بڑا دینے والا ہے، تو نے ساری جان کو دیا، تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی، اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔
حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا. اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا. لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا. اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی. آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں، پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے. کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا، ساری رات شب بیداری کی، ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے؟ لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے. ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت نہیں رہا. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. آدمی کی زبان ہو، خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے اکڑتا ہے، بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے. مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو. نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں، فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی.
दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया, मैं गुनाह कर बैठा। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया, शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो, वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ, फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया, फिर हुजूर ने पूछा, ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा, नहीं नहीं, बेदारी में, जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया, और अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। दरबार रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा, ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके ग़िज़ा खाए, साबिर हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? खुदा की कसम, जहां की हवा निराली है, जहां की शान निराली है, अजमतें निराली हैं, क्या कहना उस मदीना का जहां आक़ाए दो आलम का बसेरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, जहां पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी। हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया, और बाद में हमने कहा, बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा, सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है काजी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिदरा भी है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी है। काजी साहब मरहूम की चीख निकल गई, फरमाया, बेटा और सब कुछ है, ये नहीं। कहने लगा, मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने, इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है कभी? और मुसलमानों, पाकिस्तान के बाशिंदों, जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं। कितने लोग हैं जो इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब मोमिनों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंकते रहते हैं। कौन ऐसा सिद्दीका जिसके सदके में तुझे तयम्मुम मिला, जिसके सदके में तुझे पाक दामनी मिली? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सिद्दीका ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। और तो और
جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی، میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، پھر یاد رکھو ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں، میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی، میں نبی کے ساتھ جاؤں گی، تو صحابی کے ساتھ جائے گی۔ تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا، آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ، اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا۔ اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی ان آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہیں۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے یہ ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا، خبردار معاذ سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، وہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی۔ او لوگو، معاذ سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے، دل آدمی کا کہتا ہے، او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے، چھوڑو اب کیا یاد کرنا ہے اس کا، بچپن تھا گزر گیا، نئی عمر تھی گزر گئی، نہیں، اللہ کے بینک میں موجود ہے، یاد رکھ، قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا۔ ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، آپ کیا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، انی قد ہلکت، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا زنا کا گناہ ہو گیا، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ، اللہ سے ڈر کر، قیامت کا خوف کھا کر، قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آیا۔ اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ،
मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, और जानियों अलग हो जाओ, और बदमाशों अलग हो जाओ, और चोरी करने वालों अलग हो जाओ, और मिलावट करके लोगों की जेबें काटने वाले अलग हो जाओ, और रिश्वत खाने वाले अलग हो जाओ, और हराम खाने वाले अलग हो जाओ, और सूद खाने वाले अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अलग आवाज आएगी, अलग हो जाओ, मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम यहां क्यों खड़े। और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खोल खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी, माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा। इसलिए इन हजरात के दिलों में पहले से खुदा का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, दिलो दिमाग में बसाया। जानते थे दुनिया में जो मुसीबत चाहो उठा लो, अजाब माफ करा लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ये सारे काम दुनिया में होते हैं। आखिरत में जाकर के फिर जज़ा और सजा दो ही मकाम। औरत ज़ात होकर आज औरतों को ये फिक्र नहीं कि मेरी नमाज सही भी है कि नहीं, मुझे कलमा भी सही आता है कि एक दूसरी औरत को कलमा सुना करके नहीं देखती। ऐसा ना हो अगर मेरा कलमा गलत हुआ तो मेरा ईमान कहाँ होगा। औरतें कलमे की तरफ तवज्जो नहीं देती, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देती। तुम्हें मालूम है मर्द हो या औरत हो, जिसने जानबूझकर नमाजों में बेपरवाही की, कयामत के दिन खंजीर की शक्ल बनाकर उठाया जाएगा। कुछ लोग सवाल करेंगे इलाही ये कौन है, जवाब मिलेगा आखिर समय पैगंबर के बेनमाज उम्मती है। आज लोग बेपरवाह भी बड़े फिरते हैं, शहरी खा के सो गए, फजर की गायब कर दी, शाम को खाने पे लगे रहे, मगरिब की गायब कर दी। आपको मालूम है रमजान शरीफ में जितना नेकी करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, नमाज कदा करने पर, रोजा छोड़ने पर गुनाह भी उससे डबल मिलता है। तो ये सहाबिया है जो खौफ खुदा खाए हुए है, रो रही है, कहती है तहिरनी, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई। हुजूर अकरम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया, मालूम हुआ औरत पेट से है, हमल से है। फरमाया अगर तुझे संसार किया गया तो तुझको अगर इस्लामी सजा दी गई तो ये पेट में जो बच्चा है ये भी मर जाएगा, इसके कत्ल का कौन जिम्मेवार बनेगा। और मुसलमानों, मेरा तेरा सारे जहान का, फरिश्तों का, परिंदों का, आसमान वाले फरिश्तों का, सबका नबी उस बच्चे के कत्ल से डरता है जो औरत के पेट में है। हम अपने हाथों से अपने भाइयों को कत्ल कर डालते हैं। तो जाके देख लो, जेल में भरी पड़ी है, इनमें एक भी किसी सिख का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी किराड़ का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी हिंदू का और गैर मुस्लिम का कातिल नहीं। कोई माँ का कातिल है, कोई सगे भाई का कातिल है, कोई चचा का कातिल है, कोई भाई का कातिल है, कोई बाप का कातिल है, कोई बेटे का कातिल है। ये मुसलमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी मुसलमान जब मुसलमान की तरफ हथियार उठाता है फौरन ईमान उसका रुखसत हो जाता है। कहाँ है वो लोग जो कलमा पढ़ा करते थे, जो परवाह किया करते थे। अब ये औरत है, रो रही है दरबार रिसालत में, और सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के कत्ल से डरते हैं जो बच्चा पेट में है। कई दाइयां कारोबार बना के बैठ जाती हैं कि चलो पैसे डबल मिलेंगे, हम नाजायज हमल निकालते रहें तो क्या हरज है। खुदा की कसम, जितने इसकात करोगे उतने कत्ल नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो डॉक्टर ऐसा करता है
جو لیڈی ڈاکٹر ایسا کرتی ہے وہ قاتل ہے، عوام کا، قوم کا، اسلام کا، ایمان کا وہ قاتل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں، مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ وار نہیں بن سکتا۔ صحابی کہتا ہے حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا، جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی، کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے، خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو، انی قد ہلکت۔ فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا؟ تو اسے لے جا جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤں، اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو، یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ حد جاری کی گئی، تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے۔ تسلی ہو گئی قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی، 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے، قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے۔ بات صرف یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے، انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا، ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا، ان کی زندگیاں گزری۔ صحابہ کرام مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، رمضان کے روزے رکھتی تھی، محنت مزدوری بھی کرتی تھی۔ اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے، غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں کی اکٹھی کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی ہے، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے۔ کہاں ہیں آج ایسے لوگ؟ امام شافعی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے، بیٹی اور میری دھی تیری نظر خراب ہو گئی، تیری آنکھیں چنجھا گئیں، کچھ دیر سویا کر، آرام کر لیا کر،
تو جاگتی رہتی ہے۔ رو کے عرض کرنے لگی میرے ابا جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے شافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی، کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی یا دنیا میں صبح ہوگی۔ فرماتی ہیں جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں، مصلے پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھن گیا، تلاوت کی توفیق نہیں رہی، عورتوں کو توفیق نہیں رہی، اور جسے ایک سپارہ آتا ہے اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے۔ خدا کے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، عمل کرنا بھی ثواب ہے، اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی موت آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے اس کو خدا کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو نیکیوں کا وقت ہے، آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا شب قدر رات جو ہے بڑی برکتوں والی رات ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں تلاش کرو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اور 22 اور 24 اور 26 اور 28ویں رات میں تلاش کرو۔ جس کو 10 رات کا جاگنا نصیب ہو جائے فرمایا 832 برس 4 مہینے جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ 10 راتوں کے جاگنے میں مگر کون جاگے؟ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو لوگ تراویح سویرے پڑھتے ہیں جیسے اللہ پر احسان کرتے ہیں کہ ابھی وقت ہوا نہیں، پہلے اذان دے دیتا ہے ملا خدا کی نماز نہیں پڑھاتا، لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہوا پہلے اذان دے دیتا ہے، اور پھر جتنے لوگ کہتے ہیں آج تو کچھ ڈھیلا چلا ہمارا مولوی صاحب، انہوں نے کہا اچھا کل دیکھنا پھر تیز کام بن جاؤں گا، لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے۔ سجدہ صحیح کر، رکوع صحیح کر، اتحیات میں درود شریف صحیح پڑھ، دعا پڑھ، بیچ میں 4 رکعات کے بعد دعائیہ کلمات پڑھ، شاید یہ آخری رمضان ہو، چکر بازی نہ کر، پھر معلوم نہیں کس کو ملے گا اور کس کو نہیں۔ سحری کے وقت میں جب اٹھتے ہو 2 4 6 8 رکعتیں اگر تھوڑا سا نکال کر وقت پڑھ لو کتنا بڑا اجر ہے۔ فرمایا وہ تاریکی وہ تنہائی، وہ تاریکی وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، وہ تاریکی وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدائی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی ادائے رس۔ بڑے مزے ہیں، رات کو تو 2 رکعت پڑھ کے تو دے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تڑپ سی دل اللہ کے حضور میں تو ہو اور تیرا پروردگار ہو، اس کا خزانہ ہو اور تیری جھولی ہو، مانگ اللہ سے جو کچھ مانگنا۔ کہتے تو ہو، عورتوں نے آج بھی بے شمار نے کہا، مرد بھی کہتے ہیں دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان قرآن کے صدقے میں سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ مگر یہ بتاؤ جو رو کر طلبگار مانگے گا وہ دوسرا کہاں مانگ سکتا ہے؟ اپنی اغراض کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اٹھو، رات کو اٹھو اور اس وقت میں سے کچھ سیکنڈ نکال کر، یا پھر افطار کے وقت۔ ہمارا تو سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے ادھر ادھر گپے مارنے میں، سامان رکھنے رکھوانے میں، بچوں کو اٹھانے بٹھانے میں۔ نہ، سکون سے روزہ افطار کیا کر، اللہ پاک سے مانگا کر، اپنے ایمان کی سلامتی مانگ، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ، اپنے عزیزوں اقربا، ساس سسر، دادا دادی، نانا نانی اور تمام عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ مالک کا خزانہ تیرے لیے بہ رہا ہے۔
इसलिए खुदावंद करीम ने फैसला कर दिया, फरमाया वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई दातान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरा बंदा जब मुझसे मांगता है मैं उसके करीब होता हूँ, वो जितना गिड़गिड़ा के मांगता है। एक हदीस में आता है मेरा बंदा जब मांगता मांगता रो पड़ता है, फिर मैं अपने दामन से उसके आंसू साफ करता हूँ। बात है सारी यकीन की। अगर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन आ जाए, अल्लाह के कुरान पे यकीन आ जाए, नबी के फरमान पे यकीन आ जाए, तो ये सारी बातें हल हो सकती हैं। वरना रमजान और कुरान गैर का क्या लगता है, हजारों मर्तबा आएगा, हजारों मर्तबा चला जाएगा। एक एक सेकंड की कदर करो, एक एक रात की कदर करो, एक एक दिन की कदर करो, एक एक घंटे की कदर करो। खुदा की कसम रोजेदार के मुंह से कयामत के दिन जो खुशबू आएगी, गैर रोजादार सर पटक पटक तबाही कर रहे। यकीन जानिए मैदान हशर में अल्लाह पाक उस घबराहट वाले दिन में जब रोजेदारों की मेहमान नवाजी करेगा, खुदाबंद करीम जब दावत खिलाएंगे, दूसरे लोग रो रो के मर जाएंगे। 20वें रोजे से एतकाफ का वक्त आ रहा है। औरतें अपनी घर की कोठड़ी में या मकान के किसी कोने में एतकाफ कर सकती हैं। फालतू बात करना, घर का कामकाज करना जायज नहीं। रात दिन तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े, इस्तगफार करे, हर वक्त उसी जगह सोया करे। औरतें भी इत्काफ कर सकती हैं। मर्द अगर मस्जिद में इत्काफ करें बहुत बड़ा सवाब है। जामे मस्जिद में इत्काफ करेगा तो 500 इत्काफ का सवाब मिलेगा। मुतकिफ के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जो मेरे दरबार में बैठ गया वो मेरा बन गया, मैं उसका बन गया। फरमाया वो मेरा मेहमान है, मैं उसका मेजबान हूं, और मेहमान की फरमाइश को मेजबान कभी मोड़ा नहीं करता। इसलिए इत्काफ का बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह पाक के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। मस्जिद में मर्द बैठे, 20वें रोजे की असर की नमाज के फौरन बाद बैठ जाएं, और जब तक ईद का चांद नजर आए वो मस्जिद में रहें। पेशाब पखाने के लिए जा सकते हैं, कलाम ना करें, बाहर मस्जिद से निकलकर किसी से बात ना करें, तिलावत करें, अल्लाह अल्लाह करें, नींद आ जाए सो जाए और विर्द वजीफा पढ़ते रहें, बहुत बड़ा अजर और सवाब मिलता है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक फरमाया कदरदानों के लिए तो एक बात और एक हदीस काफी है कि रमजान के महीने में अल्लाह के कुरान का नज़ूल हुआ। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे खुदा का कुरान आया। कौन सा कुरान? जो कब्र में काम आए, हशर में काम आए, पुलसरात पे काम आए, जन्नत में दाखिले के वक्त काम आए, जहन्नुम से निजात के वक्त काम आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औज़े कौसर का पानी जिसके सदक़े में मिले वो अल्लाह का कुरान है। उसकी तिलावत करो, मोहब्बत से सुनो, मोहब्बत से पढ़ो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद करीम ने हम पर यह फजल फरमाया है कि हम जिंदा और जागते हुए और तंदुरुस्त इस महीने में और जुमे के दिन में बैठे हैं, मौजूद हैं। अल्लाह कुछ कमाने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग अगर इस जुमे में रमजान के महीने में ये अपने दिल के अंदर तौबा कर लें कि मैं अपनी नमाज कभी कज़ा नहीं करूंगा, बहुत मुमकिन है रमजान कुरान के सदके में अल्लाह तुझे तौबा की पक्की करने की तौफीक अता फरमा दे। आज यहां बैठा बैठा कोई जवान तौबा कर ले, मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़वाऊंगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से सूरत मिलाऊंगा, सहाबा की सूरत से सूरत मिलाऊंगा, अहले बैत की सूरत से सूरत मिलाऊंगा। खुदा की कसम बहुत मुमकिन है कि रमजान कुरान और जुमे के सदके में बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला जवान के सारे गुनाह माफ कर। इंसान है, खता का पुतला है, मगर अल्लाह पाक ने तौबा का दरवाजा भी तो खोल दिया। कभी रमजान ले आए, कभी शब कदर ले आए, कभी लैलतुल कदर की रात अता फरमा दी, कभी फरमाया आजा तू 1 रुपया सदका कर, मैं तेरे नाम अमाल में 70 लिखूंगा। कभी फरमाया आजा
تو 1 روپے رمضان میں زکات کا ادا کر، میں تیرے نام اعمال میں 700 لکھوں گا۔ کبھی کسی طرح سے بڑھا رہے ہیں، کبھی کسی طرح سے بڑھا رہے ہیں، اس کا کام بڑھانا ہو گیا۔ ہم خطا وار ہیں، ہمیں اللہ پاک سے ہر وقت مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے بھر کے پروگرام آپ کو بتا دیں ہم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ وبررہ الکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔